اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کے قریباً 250 سال بعد کا ہے۔ اس وقت رومی بادشاہ حکمران دقیانوس تھا، جو کہ لوگوں کو دین الہی سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف مائل کرتا اور انکار پر لوگوں کو اذیتناک موت دیتا۔ اس وقت اس کی سلطنت میں افسوس نامی شہر، جو کہ دین الہی کا مرکز بنتا جا رہا تھا، خبر ملتے ہی وہ وہاں کا رخ کر کے لوگوں کو دھمکاتا ہے کہ دین الہی کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ آؤ۔ انکار کرنے والوں کو قید کر کے اذیتناک موت دی جاتی ہے اور کمزور ایمان والے لوگ ایمان چھوڑ کر بت پرستی کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ قید ہونے والے لوگوں میں چند اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان بھی شامل تھے۔ ان کو فوراً قتل کرنا نامناسب سمجھتا ہے اور ایک دن کی مہلت دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جن کا روایات میں کہیں 3 کہیں 5 اور کہیں 7 کا ذکر ملتا ہے، آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کر پہاڑیوں کی طرف غار میں پناہ لیں گے اور حالات بہتر ہونے پر شہر واپس آ جائیں گے۔ راستے میں انہیں ایک بزرگ چرواہا ملتا ہے جس کے ساتھ ان کا کتا بھی ہوتا ہے۔ روایات میں اس کتے کا ذکر قطمیر نام سے ہے۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد وہ ایک بڑے غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور وہیں عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور خدا کے حکم سے انہیں وہیں نیند آ جاتی ہے۔ سارے نوجوان جب ادھر ادھر لیٹ کر سو گئے تو ان کا کتا غار کے دہانے پر یوں دراز ہو گیا کہ اس کا منہ غار کی بالکل سامنے تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ وہ غار کی رکھوالی کر رہا ہو۔ اگلے روز دربار لگا تو ان نوجوان لڑکوں کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کے بارے میں یہی اطلاع ملی کہ ہم کو کوئی خبر نہیں۔ گھر والوں سے ان کی بابت پوچھا گیا تو بھی جواب انکار میں تھا۔ خدا کے حکم سے وہ نوجوان اس غار میں سوتے رہے۔ دن گزرتے گئے۔ سال بھر بعد دقیانوس ایک جنگ میں مارا گیا۔ خدا کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ لوگ بت پرستی چھوڑ کر صرف ایک خدا کو ماننے لگے اور پورا علاقہ بت پرستی سے پاک ہو گیا۔ غار والے سوتے رہے اور اسی حالت میں ان کو 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی اور کوئی بھولا بھٹکا اگر اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تو غار کے دہانے پر کتے کو رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ لوگ انہیں بھول چکے تھے اور دقیانوس کا ظلم و ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا اب حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معجزے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ چنانچہ خدا کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسے کہ رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزار دی اور اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا کہ کون شخص شہر میں جائے گا اور کھانے پینے کا سامان لے کر آئے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اور روز کتنے یہاں لگ جائیں غار میں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ دنیا باہر کی تو بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ایک شخص نوجوان شہر کی طرف واپس جاتا ہے اور وہاں کا منظر بدلا ہوا دیکھتا ہے۔ یہاں کی دیواروں پر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر آ گیا، لیکن پاس گزرتے شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا یہ تو اس کا اپنا شہر ہے۔ حیرت کے عالم میں جب وہ کھانا خریدنے سرائے پر پہنچتا ہے تو سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت کے لیے سکے دیتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سکے تو سرائے کے مالک کے مطابق بہت پرانے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان شہر کے حاکم کے پاس لے جائے گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بیان کیا اور دقیانوس کا ذکر کیا۔ یہ سب سن کر حیران لوگ ہو گئے کہ 300 سال تک کیسے اس غار میں یہ لوگ سوتے رہے اور ان کی بظاہر وضع قطع اور عمر میں ذرا برابر فرق رونما نہیں ہوا۔ خدا کے اس معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان میں اور پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آہو بھگت کی اور ان سے درخواست کی کہ اب وہ یہیں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کیا اور وہ واپس غار میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بقیہ عمر یہیں بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ کئی شخص
300 سال تک سوتے رہے اور بعد ازاں ان کا اسی حالت میں جاگنا اور ان کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر یہ ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ بات اللہ کے معجزوں کی ہو تو ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ غار والوں کے قصے میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آتا ہے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا